ثابت ہے، منانے کا تذکرہ نہیں۔ اسی طرح دو گانے کی نماز، مغرب کی نماز پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد یاسین 3 بار جو امام صاحب پڑھتے ہیں، اس کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہہ کے تکبیر دیتے ہیں، سب لوگ ان کے ساتھ تکبیر باندھتے ہیں، 2 رکعت نماز مطلب امام صرف بول کے چھوڑ دیتے ہیں، باقی نماز سب خود پڑھتے ہیں اپنی پھر، ٹھیک ہے۔ ہر نماز کی رکعت میں 11 بار سورہ اخلاص پڑھا جاتا ہے، اور ایسی 6 رکعت ہوتی ہے، ایک عمر دراز کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، اور ایک مصائب اور پتہ نہیں کیا 3 نام دیتے ہیں اس کو 2 گانے کہتے ہیں، مطلب 2 پارٹس میں جو نمازیں پڑھتی، 2 مطلب 2 گانے، مطلب فارسی زبان میں پڑھنا یا بولنا، 2 گانے کی نماز، عربی نام بھی نہیں ملا کسی کو اس نماز کے لیے، 2 گانے، ٹھیک۔ تو وہ نمازیں پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد مغرب کے بعد آدمی نہاتا ہے گھر آ کر، نہانے کے بعد فاتحہ ہوتی ہے، اور فاتحہ ہونے کے بعد بہت سارے اعمال ہوتے ہیں، پھر رات میں 100 رکعتیں کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں، یا کچھ لوگ ایک اور 2 موضوع اور روایتیں، ایک ہے 14 رکعت جو شخص جو ہے پڑھے، ہر رکعت کے اندر جو ہے 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، یہ روایت موضوع ہے۔ دوسری ایک اور روایت پیش کی جاتی ہے، اس کی کوئی سر و ٹانگی نہیں ہے، جو شخص اس رات 12 رکعت نماز پڑھے اور ہر رکعت میں 33 یا 30 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، تو اس کو جنت میں ہی، دنیا میں ہی جنت کا مقام دکھا دیا جاتا ہے، اور 10 ایسے لوگ جس پر جہنم واجب ہو گئی تھی، اللہ اس کی سفارش سے ان کو مغفرت کر دیتا ہے۔ اب کون نہیں کریں گا بھائی، ایسی باتیں لکھ دیں گا کوئی، تو میں تو سب کچھ کرنے کو تیار، اپنی کے ساتھ ساتھ 10 کو لے جائیں گا، ایسے جن پر جہنم واجب ہو گئی اور دنیا میں جنت ٹھکانہ دکھا دی جائیں گے۔ اب اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ دنیا میں جنت، اس کو اپنا مقام دکھا دیا جائے گا۔ جنت ایسی چیز ہے جس کو کسی آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں، کوئی ذہن سوچ نہیں سکتا، لیکن ان کو دکھا دیا جائے گا ان کا مقام۔ شاید موت سے پہلے فرشتے بتا دیں گے تمہارا مقام ہے، مطلب کیا ہے اس کا معنی نہیں، لیکن جنت میں مقام دکھایا۔ اسی طرح نماز الفیہ، ایک نماز ہوتی ہے، رات میں لوگ پڑھتے ہیں، 100 رکعتیں یا اس سے زیادہ 1000 رکعتیں ہوتی ہے، اور اس میں بڑا اہتمام کے ساتھ ہوتا ہے، اور مختلف علاقوں میں مختلف نمازیں۔ پھر نئے کپڑے بنانے کا اہتمام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور فاتحہ ہوتی ہے، اور مغرب کے بعد نہایا جاتا ہے، اور ایک نیا عقیدہ اس کے ساتھ گڑھ دیا گیا ہے، ایک نیا عقیدہ جس کے تحت یہ نہانا اور وہ فاتحہ اور مختلف کھانے ہوتے ہیں، کھانے بھول چکا ہوں میں، بہرحال یہ سب سے اہم پارٹ رہتا ہے، کسی بدعت کے اندر میٹھے کے بغیر وہ بدعت کمپلیٹ ہو ہی نہیں سکتی، چیلنج ہے میرا، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس کے اندر کھیر پوری کی فاتحہ، مختلف علاقوں میں زردے کی فاتحہ، زردہ مطلب آپ کا جو میٹھے چاول لال کلر کا ہوتا ہے نا، زرد کلر اسے زردہ بولتے ہیں، لال چاول، لال روا، لال کچھ تو بھی فلاں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فاتحہ ہوتی ہے اور میٹھے اور بنتے ہیں، بہرحال ان کے پیچھے ایک عقیدہ ہے۔ اس سے پہلے کہ عقیدے کی طرف جاؤ، ایک اور بات رکھ دیتا ہوں، عبادت میں اور کیا کرتے ہیں لوگ۔ ایک اور چیز ہوتی ہے کہ ایک روایت پیش کی جاتی ہے، یہ روایت بھی موضوع ہے، یاد رکھیے۔ تو بہرحال بہت سارے اعمال کرتے ہیں، جس میں ایک چیز جو خاص ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جو ایک روایت پیش کی جاتی ہے، یہ موضوع روایت ہے، یاد رکھیے کہ آپ نے فرمایا اس طرح سے، اس روایت کے الفاظ ہے کہ جو شخص 15 شعبان کا قیام کرے، مطلب رات کا، اور دن میں روزہ رکھے، تو اس شخص کے پچھلے 60 سال کے اور اگلے 60 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ گویا ٹوٹل ملا دے تو 120 ایئرس، 120 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پچھلے 60 اور اگلے 60۔ جبکہ ہم جانتے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موقعہ روزے رکھے ہیں، رمضان کے علاوہ جو روزے آپ رکھتے تھے، ان کے فضائل میں یہ آتا ہے کہ جو عرفے کا روزہ ہے وہ ایک روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور 10 محرم 9-10 کا جو روزہ ہے وہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، مطلب ایک روزہ 2 سال کے اور 2 روزے 1 سال کے گناہ کا کفارہ، اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن یہ ایک قیام اور ایک روزہ کتنے سال کا کفارہ ہے؟ 60 پچھلے 60 اگلے، مطلب اگر ایوریج لائف 60 ایئرس ہے تو 60 تو ہو گیا، اور 60 کا انہیں پہلے سے جمع کر کے رکھ لیا اسٹاک، ٹھیک، اور 2-4 راتیں مل گئی تو پھر تو اس کی کوئی کیا ہی لینے دینے ہے نا، 120 سال 120 سال 120 سال۔ حالانکہ شب قدر جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، ان 1000 مہینوں کو اگر آپ جمع کر لیں تو 83 سال 4 مہینے ہوتے ہیں۔ گویا شب قدر جو سب سے افضل رات ہے، جو ثابت ہے، اس کا ثواب صرف 83 سال 4 مہینے، اور جو ثابت نہیں اس کا 120 سال۔ تو اب کوئی کہہ کے لے جائیں گے اوریجنل چیز کی طرف، ڈپلیکیٹ زیادہ فنکشن دے رہی ہے، کم کاسٹ میں آ رہی ہے، سستی، وہ 5 ڈھونڈو تو 83 سال، یہ ایک پالو تو 120 سال ہے نا۔ تو میں نے اس لیے کہا کہ اگر آپ کو یہ چیز بری لگتی ہے کہ بھائی ہم یہ رات مناتے ہیں، آپ اس کو غلط بول رہے ہیں، تو ہمیں اس لیے برا لگتا ہے کہ آپ ایک حقیقی چیز اور اصل چیز کو چھوڑتے ہیں غلط چیز کے لیے، ایک صحیح حدیث کو چھوڑتے ہیں ایک موضوع روایت کے لیے، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اور اپنی غلط چیز کو ثابت کرنے کے اللہ کتاب کا بھی استعمال کرتے غلط، اور رسول اللہ کی حدیث کا کرتے استعمال غلط۔ ہر رات کی تعلق سے جو حدیث آ رہی بس اس کو ڈال دیا ٹوکری کے اندر کی شب برات کی، شب برات کی، ارے ایک بار تو نام بتاؤ شب برات کا حدیث کے اندر، تو مان لے پھر شب برات کی بات ہے۔ بہرحال آگے آئے